اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے، روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 سمجھیں گے۔ انسانی معاملات کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جتنی اہمیت عبادات کی ہے اتنی ہی معاملات کی ہے۔ پیچھے بات ہوئی نکاح کی، پھر اس کے بعد عورت کی محسوس ایام کی، اور اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی دل نشین، بڑے اٹریکٹیو انداز سے انتہائی جامعیت کے ساتھ عورت کا مقام سمجھایا ہے۔ اور کیونکہ آگے پھر طلاق کے مسائل شروع ہونے والے ہیں، تو اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر عورت کو کیا مقام حاصل ہے۔ عورت کا معاملہ ہمیشہ سے ہی افراط اور تفریط کا شکار رہا ہے۔ کبھی اس کو بالکل ہی غیر ضروری چیز قرار دیا، عیسائیت کے اندر تھا حد سے زیادہ پابندیاں، اور بالکل ہی کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا، آزادی کے نام پر عورت نے تمام حدوں کو پامال کیا، اور اس نے خاندان کے جو نظام ہے اس کو اپنے لیے پابندیاں قرار دیا، اور مادر پدر آزادی حاصل کرنے کے نام پر اس نے ہر قسم کی ذمہ داری سے بھی خود کو آزاد کر لیا۔ اور آج کیا ہے، آج یورپ کے اندر ایک عورت کے پاس 4 بچے موجود ہیں، لیکن باپ کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے، تو جس سے یہ کیا ہوا کہ فیملی سسٹم بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ اور ایسے ہی یہ افراد اور تفرید ہمیں نظر آتی ہے، اور ایسے ہی زمانہ جاہلیت کے اندر ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچی کی پیدائش کو کس قدر جو ہے وہ مات کا شکار سمجھا جاتا تھا اور برا سمجھا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی عرب کے اندر ہمیں وہ قبرستان ملتا ہے جہاں عورتوں کو زندہ درگور بچیوں کو کیا جاتا تھا، اور عورت کو کسی فیصلے میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، تو کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے اسلامیات کی بکس کے اندر، ہسٹری کی بکس کے اندر۔ اب ہر معاملے کی طرح اسلام نے یہاں پر بھی عورت کو اتنا خوبصورت مقام دیا ہے، وہ یہ آیت ہمیں بتائے گی۔ جیسے ہم نے پیچھے آیت پڑھی نا تخلیق آدم کی، کہ آدم کو کیوں تخلیق کیا، ایسے ہی یہ آیت ہمیں بتانے والی ہے کہ اسلامی سوسائٹی کے اندر عورت کا کیا مقام ہے۔ بڑی ہی اہم آیت ہے، بہت امپورٹنس رکھتی ہے یہ آیت ہمارے عقیدے کے لحاظ سے اور عورت کے مقام کے لحاظ سے۔ اور اگر ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ کا مطلب میرا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، جو الفاظ اللہ رب العزت نے استعمال کیے ہیں، ان کو صحیح معنی کے لحاظ سے اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ بڑی اچھی سمجھ آئے گی عورت کے مقام کی۔ تو ضرورت ہے اس کے لیے کہ پوری ویڈیو دیکھیں اور پوری آیت کو سمجھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر، ان الفاظ کی جو اللہ نے عورت کے مقام کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساؤکم تمہاری بیویاں، حرث لکم تمہارے لیے کھیتی ہیں، فاتو تو تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتی کے پاس، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم اور اپنے لیے آگے کما کر بھیجو، اپنے لیے آگے
کچھ بھیجو یا آگے کما کر بھیجو. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم ملاقوہ کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے. اب ایک ایک لفظ آپ نے دیکھنا ہے. سب سے پہلے کیا فرمایا؟ نساؤکم تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، حرث لکم تمہاری کھیتی ہیں. کسی نے عورت کو چاند کا ٹکڑا کہا ہے، کسی نے اس کو شمع محفل کہا، کسی نے اس کو پاؤں کی جوتی کہا. تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ تمہاری عورت تمہارے لیے کھیت کی طرح ہے. کسان کے لیے جس طرح کھیت اس کی ذمہ داری ہوتا ہے، ایسے ہی ایک مرد کے لیے عورت اس کی ذمہ داری ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ چاند کے ٹکڑے کے ساتھ جیسے دل بہلا لیا جاتا ہے، یا پاؤں کی جوتی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، صرف اس سے اپنی ضرورت پوری کی جاتی ہے، وہ نہیں ہے. بلکہ ہر سنلکم وہ تمہاری کھیتی ہیں، وہ تمہاری ذمہ داری ہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ باغ ہیں، باغ میں صرف ایک قسم کی فصل لگتی ہے اور فصل کو دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے. فرمایا نہیں، وہ تمہارا کھیت ہے. کھیت کسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس کے کھیت کی ہوتی ہے. کھیت کے لیے جنگ و جدال بھی ہوتے ہیں، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. کسان کی زندگی میں کھیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کسان کو اپنے کھیت سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا لگاؤ ہوتا ہے. اس کی سوچ، اس کی محنت، ہر وقت وہ اپنے کھیت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ کیسے اس کو سرسبز رکھنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہر طرح کی فصل کہاں لگتی ہے، ہر طرح کی فصل، باغ ہیں، سبزیاں ہیں، غلہ ہے. جو جتنی محنت اپنے کھیت میں کرتا ہے اتنی اچھی فصل اگتی ہے، اتنا ہی اچھا اس کا کھیت نظر آتا ہے. اور کھیت انسان نے جب بیج بونا ہوتا ہے کھیت کے اندر کسان نے، تو اس سے پہلے وہ زمین کو نرم کرتا ہے، اس کے اندر ہل جوتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے. ایسے ہی مرد نے جب عورت کے اندر اپنے اس عورت کے دل میں محبت پیدا کرنی ہوتی ہے، اس کے دل کو پہلے نرم کرے گا اپنی محبت کے ساتھ، پھر اس میں وہ بیج بوئے گا. تو یہ ایک انتہائی دل نشین اور بڑی ہی جاذب مثال اللہ رب العزت نے دی ہے عورت اور مرد کے رشتے کی، کہ جو کسان اور کھیت کا رشتہ ہے وہ مرد اور عورت کا رشتہ ہے. اور پھر فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ وہ دل لبانے کے لیے اپنے کھیت میں آتا ہے، بلکہ وہ کھیت میں محنت کرتا ہے. اگر وہ کھیت میں محنت نہیں کرے گا، زمین بنجر ہو جائے گی. جو فصل وہ اس میں جو بیج لگائے گا، لہلہاتی فصل حاصل کرنے کے لیے اسے ہر طرح کی محنت کرنی پڑے گی. اسے وقت پر پانی دینا پڑے گا، اسے کیڑوں مکوڑوں سے بچانا پڑے گا، ہر طرح سے اسے اپنے کھیت کا دھیان رکھنا پڑے گا. تو جو کھیت ہے وہ عورت ہے، اور جو اس پر اس نے بیج بویا ہے اور فصل اگی ہے وہ اس کی اولاد ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اپنی کھیتی کے پاس آؤ، اَنَّا شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو. اب اس ایک لفظ سے لوگوں نے بہت غلط میننگ بھی لیا ہے کہ عورت کے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو. مرد و زن کے تعلقات میں بھی کہ جہاں سے چاہو عورت کو استعمال کر سکتے ہو. تو ایسا نہیں ہے. جو چیز منع ہے احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی، کیونکہ آگے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو، وہ منع ہی ہے. یعنی قوم لوط کا جو فعل ہے وہ منع ہے، اور وہ منع ہی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو صرف یہ کہا کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ جب تمہارا دل چاہے، رات کو چاہے، دن کو چاہے، جب تمہارا دل چاہے اور جس طرح سے تمہارا دل چاہے تم اس کے پاس آ سکتے ہو. وہ تمہاری کھیتی ہے. جیسے کسان جب چاہتا ہے اپنے کھیت میں جا سکتا ہے، ایسے ایک مرد جب چاہتا ہے اپنی عورت کے پاس آ سکتا ہے. جائز ہے، وہ یہ رشتہ جائز ہے، عورت تمہارے لیے جائز ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہاں جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ظاہر فطرت کے خلاف ہے، وہ نیچر کے انگینسٹ ہے، اس سے رکے رہنا ہے، باقی سب کچھ جائز ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے لیے آگے کما کر بھیجو. کیا آگے کما کے بھیجو؟ یہاں پر قابل غور بات ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ پوری آیت سمجھنے کی ضرورت ہے. آیت کا ایک ایک لفظ، یہ نہیں کہ شروع سے سمجھ لی تو بس ٹھیک ہے، نہیں، پوری آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اب اس رشتے سے
کھیت اور کسان کے تعلق سے جس فصل کی آبیاری ہونی ہے وہ تمہاری کمائی ہے. قدم یقدم، آگے بھیجنا، یا انفسکم، اپنے آپ کے لیے، وہ تمہاری کمائی ہے، یعنی تمہارے بڑھاپے کے لیے بھی اور پھر آخرت کے دن کے لیے بھی. جو جیسی فصل تیار کرو گے، جیسی اولاد کی تربیت کرو گے، وہ تمہاری کمائی ہوگی. اگر نیک اور صالح اولاد ہوگی، دنیا میں بھی پرسکون رہو گے اور آخرت میں بھی وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. تو مرد اور عورت کے رشتے سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ کمائی ہے، میاں اور بیوی کی وہ کمائی ہے. یہ نہیں کہ مطلب اس کو کمائی کہا گیا، اس کو حاصل کہا گیا. عورت اور مرد کی زندگی کا حاصل کیا کہا، کس چیز کو کہا گیا؟ ان کی اولاد کو کہا گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ کو وہ عورت پسند ہے جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہے. مطلب اس رشتے سے صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ٹائم گزارا جائے. جیسے آج کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم آپس میں خوش ہیں، بچے پیدا کر کے کیا کرنا ہے. نہیں، بلکہ اس سے کچھ حاصل ہونا چاہیے جو اولاد ہے، اولاد کی صورت میں. آج دیکھیں نا، مغرب جو ہے وہ خود تو زیادہ بچے پیدا کرنے پر ایوارڈ دے رہا ہے، ترغیب دلا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس چیز سے روک رہا ہے. تو اور اس میں ہمارے توکل کی کمی بھی ہے، ہمارا بھی توکل کم ہے. اللہ کی ذات پہ زیادہ ہو گئی، کیسے سنبھالیں گے، کیا کریں گے، مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور اس میں سب سے بڑی ایک ریزن جو ہے نا، وہ بچوں کی لیٹ شادی کرنا ہے. جیسے ہی بچے بالغ ہوتے ہیں جلدی ان کی شادی کر دی جائے نا. پہلے دیکھیں، جیسے پہلے ادوار میں ہوتا تھا، پہلے بڑے بیٹے کی جب شادی کرتے تھے ایک فیملی سسٹم تھا، ساس اور سسر ہوتے تھے، اس کا پہلا بچہ تو ساس اور سسر ہی پال دیتے تھے. اور پھر ساس اور سسر کے بھی رشتے کی ایک اہمیت ہوتی تھی کہ بیٹے نے خود بھی اپنی ضرورت کے لیے ماں باپ کے پاس جانا ہے، اس کی بیوی نے بھی. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کے اندر بھی ساس اور سسر کے رشتے کی ایک اہمیت ہوتی تھی، ان کا بچہ بھی ان کے ہاتھوں میں پل رہا ہے. تو اب آہستہ آہستہ یہ جو ایک فیملی سسٹم ہمارے اندر تھا نا، یہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اب کیا ہے جی، مرد پوری طرح سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، عورت کھڑی ہو جائے، اس کے پاس علیحدہ گاڑی ہو، اس کی چابیاں علیحدہ ہوں، وہ اپنا پیٹرول ڈلوائے، وہ بھی سٹینڈ ہو، اس کے پاس بھی اچھی جاب ہو، اس کے پاس کرتے کرتے ہوتا کیا ہے کہ بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں نکل پاتا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سوچ، یہ سب کچھ جو ہے یہ مغرب کا دیا ہوا ہے. اسلام جو ہے نا وہ چھوٹی عمر کی شادی کو، زیادہ بچے پیدا کرنے کو پسند کرتا ہے. اور یہ اس چیز میں جیسے جیسے ہم دور ہو رہے ہیں، یہ توکل کی کمی ہے ہمارے اندر. تو فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. پیچھے بھی کیا کہا؟ ان اللہ یحب التوابین. جہاں پر حیض کے معاملے کو، پیریڈز کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، وہاں پر بھی یہ کہا کہ اللہ توابین، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر کچھ غلط ہو جائے، کوئی زنا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی، کوئی بھی غلط رویہ اختیار ہو جاتا ہے، کوئی غلط قدم اٹھا لیا جاتا ہے حیض کی صورت میں، ناپاکی کی صورت میں، تو اللہ کو توبہ کرنا پسند ہے. اور یہاں پر بھی یہ کہا کہ اگر کوئی غلط روش اختیار کر لیتا ہے، اگر کوئی اپنی عورت کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کر لیتا ہے، یا کوئی حرام ریلیشن میں تھا، اب اس نے اس سے توبہ کر لی ہے، تقوی اختیار کیا ہے، اور پھر عورت کے معاملے میں تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو عورت کے معاملے میں، کہ عورت کے حقوق ہیں، عورت کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تو جو اپنی عورت کے معاملے، اب یہ دیکھیں نا، اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. خطبہ حجۃ الوداع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو اسلام نے بتایا ہے کہ عورت بھی کوئی قابل ذکر چیز ہے، عورت بھی کوئی چیز ہے کہ جس کی بات سنی جائے، جس کی بات کو اہمیت دی جائے، جس کو مشوروں میں شامل کیا جائے. ہم تو اس کو کوئی قابل غور، کوئی اہم چیز سمجھتے نہیں ہوتے تھے عورت کو. یعنی اسلام سے پہلے عورت کو نہ مشوروں میں شامل کیا جاتا تھا، نہ کسی بات میں شامل کیا جاتا تھا، نہ مطلب یہ اہمیت حاصل ہی نہیں تھی. تو اسلام نے کیا کہا ہے کہ عورت تمہارا کھیت ہے، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور اولاد کو کیا کہا؟
اولاد کو کمائی قرار دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم نے عنقریب اللہ سے ملنا ہے، عنقریب اللہ سے تم ملنے والے ہو۔ اور پھر تمہارے کام کیا چیز آنی ہے؟ تمہارے معاملات، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، تو اپنے پیچھے اولاد کیسی چھوڑی ہے، کیا وہ تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، کیا وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنی ہے یا عذاب بنی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ اگر وہ اپنی کھیتی کا دھیان رکھتا ہے، وہ اپنی کھیت پر محنت کرتا ہے، تو جو فصل اگنے والی ہے وہ فصل دنیا میں بھی اس کے لیے سکون کا باعث بنے گی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے گا، اس کی بیوی، اسے خوشخبری دے دو کہ اس کی بیوی اس کے لیے باعث سکون ہوگی، باعث راحت ہوگی، اس کے گھر کو جنت بنائے رکھے گی، اور وہ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی نیک اور صالح تربیت کرے گا، تو اس کی اولاد، نیک اولاد سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، فرما بردار اور نیک اولاد سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اس کو خوشخبری دے دو کہ اس کو فرما بردار اولاد ملے گی، اس کو نیک اولاد ملے گی جو دنیا کو اس کے لیے جنت بنا دے گی، اور پھر آخرت میں بھی اس کے لیے وبال کا باعث نہیں بنے گی بلکہ صدقہ جاریہ بنے گی۔ یہ خوشخبری دے دو مومنین کو، وہ مومنین جنہوں نے عورت کو کھیت کا مقام دیا ہے، جنہوں نے عورت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور پھر دونوں میاں بیوی نے مل کر نیک اور صالح اولاد کی تربیت کی ہے، انہوں نے اپنے آگے کے لیے اچھے اعمال بھی کیے ہیں اور پھر اچھی اولاد بھی پیدا کی ہے، تو پھر ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس آیت مبارکہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ عورت کا کیا مقام ہے اور ایک فیملی سسٹم اسلام کے اندر کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ویسا ہی فیملی سسٹم ہے جیسا اسلام ہمیں بتاتا ہے تو فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر مومنوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں خوشخبریاں دے دو، ان کے لیے اچھی خبریں ہیں، گڈ نیوز ہیں ان کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔